أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایہا الناس، یہ دیکھیں یہاں تک 3 جماعتوں کا ذکر مکمل ہوا، اور دنیا میں یہی 3 جماعتیں ہیں: مومن، کافر اور منافق۔ اب جب ان کا تعارف مکمل ہوا تو ان سب کو خطاب کیا جا رہا ہے، یا ایہا الناس، اے لوگو۔ اسی وجہ سے لوگو یعنی مومن، کافر، منافق سب جتنے ہیں، اعبدوا ربکم، گویا یہ عام دعوت ہے توحید کی۔ عبادت کرو اپنے رب کی، الذی، وہ رب، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا تھا، من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، تقویدار بن جاؤ، یعنی تم بچ سکو اللہ کی غضب سے اور اللہ کے عذاب سے۔ الذی، وہ رب، جعل، جس نے پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو پیدا کیا، بنایا تمہارے لیے زمین کو، فراشن، فرش، والسماء، اور آسمان کو بنایا، بناء، چھت، وانزل، اور نازل کیا، من السماء، آسمان سے۔ آسمان سے یہاں مراد وہ بادل ہے جس سے بارش برستی ہے، ماء، پانی یعنی بارش، فاخرج به، تو نکالا ہے اس بارش کے ذریعے، من الثمرات، یہ من بیان کے لیے ہے، ہر قسم کے پھل، رزقا لکم، تمہارے کھانے کے لیے ہے، یعنی تمہارے کھانے کے لیے۔ فلا تجعلوا، تو مت بناؤ، مت ٹھہراؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، شریک، مد مقابل، وانتم تعلمون، اور تم اچھی طرح جانتے ہو، وان کنتم، اور اگر تم ہو، فی ریب، شک میں، مما، اس کتاب کی طرف سے، نزلنا، جسے ہم نے نازل کیا ہے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ یہ قرآن اس پیغمبر نے خود بنایا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تو اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو اپنے آپ کو بچاؤ اس آگ سے، التی، وہ آگ، وقودها الناس، جس کی ایندھن وہ لوگ ہے، والحجارہ، اور پتھر ہے، اعدت للکافرین، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وبشر الذین، اور خوشخبری دو ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان لہم، کہ بے شک ہے ان کے لیے، جنات، باغات، جنتیں، تجری، کی بہہ رہی ہوں گی، من تحتها الانہار، ان کی نیچے نہریں، یعنی ان کے درختوں اور محلات کے نیچے، کلما رزقوا، جب بھی ان کو دیا جائے گا، منہا، ان جنتوں میں سے، من ثمرۃ، کوئی پھل، رزقا، کھانے کے لیے، قالوا، تو وہ کہیں گے، ھذا الذی، یہ تو وہی پھل ہے، رزقنا، جو ہمیں دیا گیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے یا تو جنت میں اب یہ بھی جو دیا گیا تھا، یا اس سے پہلے دنیا میں جو ہمیں دیا گیا تھا، یہ تو وہی ہے، تو پھر ذائقہ تو مختلف ہوگا۔ وَأُتُوا بِهِ، اور یہ پھل ان کو دیا جائے گا، متشابہا، متشابہ، یعنی دنیاوی مانوس پھلوں کی طرح پھل دیے جائیں گے، تو ذائقہ پھر جنت کا ذائقہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے ہوگا ان جنتوں میں، ان کے لیے ہوں گی، ازواج مطہرۃ، پاکیزہ جوڑے۔ تو اگر یہاں مراد جوڑا لیا جائے تو جوڑا مرد عورت کا جوڑا ہے اور عورت مرد کی جوڑی ہے، اور اگر ازواج سے مراد بیویاں لی جائے تو ان کے لیے بیویاں ہوں گی۔ یہ بات ابھی سے سیکھ لے، آئندہ اس کا پھر تذکرہ نہیں ہوگا کہ ان کے لیے بیویاں ہوں گی، یہ قرآنی اصطلاح ہے، اس لیے کہ دنیا میں ہمارا جو مزاج ہے، قرآن کریم کے الفاظ اور جملے اسی مزاج کے مطابق
اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں۔ یہ کہا جا سکتا تھا کیونکہ عورتیں اور مرد تو دنیا میں تقریباً برابر رہتے ہیں، بلکہ عورتوں کی تعداد اکثر زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ ہونی چاہیے، تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ عورتوں کے لیے شوہر ہوں گے، لیکن یہ ہمارا مزاج نہیں ہے۔ ہم دنیا میں یہی کہتے ہیں، مرد کے لیے عورت چاہیے، بیٹے کے لیے کوئی لڑکی چاہیے، کوئی بیوی چاہیے، یہ ہم کبھی نہیں کہتے، یہ ہمارا مزاج نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ میری بیٹی بالغ ہو گئی ہے تو اس کے لیے کوئی شوہر ڈھونڈ رہا ہوں۔ ہوتا یہی ہے، لیکن ہم یہ تعبیر نہیں کرتی، اس لیے قرآن کریم نے جو تعبیرات اس حوالے سے کیے ہیں، ہمیشہ مردوں کے لیے بیویاں ہوں گی، ورنہ اگر مرد کے لیے بیوی ہے تو بیوی کے لیے شوہر بھی ہے، یعنی دونوں ایک ہی بات ہے، لیکن تعبیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مزاج کے مطابق فرمائی ہے، اور ہر جگہ یہی ہوگا۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔